منگول ایک بہت عجیب و غریب عقیدہ رکھتے تھے، اور وہ یہ کہ ان کے نزدیک پانی کا دیوتا ایک ڈریگن پانی کے اندر رہائش رکھتا تھا، اور کسی بھی ندی، چشمے، دریا، سمندر میں انسان کے نہانے یا کپڑے دھونے سے وہ ڈریگن غضبناک ہو جاتا اور طوفان بھیج کر اس بستی کو غرق کر دیتا تھا۔ چنانچہ منگول نہاتے نہیں تھے اور نہ ہی کپڑے دھوتے تھے۔ ان کے ہاں سرے سے غسل خانے کا تصور تک نہ تھا، اور رفع حاجت کے لیے بھی باہر جاتے تھے۔ اس کے بعد صفائی کے لیے پانی نہیں بلکہ پتھر یا مٹی کا ڈیلا استعمال کرتے تھے۔ کبھی کبھار بارش میں نہا لیا، یا کہیں کسی گھڑے وغیرہ میں بارش کا پانی ملا تو چند چینٹے مار لیے، ورنہ انہیں مہینے گزر جاتے اور پانی سے غسل نہ کرتے۔ مزید یہ کہ ان کی خوراک میں بیڑ اور دیگر چربی سے بھرا گوشت ایک روزمرہ کا آئٹم تھا، اور وہ لوگ کھانا کھا کر چکنائی اپنے لباس سے ہی ہاتھ مل کر صاف کر لیتے۔ وہ اپنا لباس تب پہنتے جب میل، پسینے اور چکنائی سے گل سڑ کے پھٹنے لگ جاتے۔ جب منگولوں کے لشکر اپنے گھوڑوں پر سفر کرتے آگے بڑھتے تو کئی میل دور سے ان کی بدبو آگے آنے والی بستیوں تک پہنچ جاتی، اور ایسے میں انہیں پتہ چل جاتا کہ آج منگول آ یا جا رہے ہیں۔ بے شمار قسم کے امراض، جن میں جلدی بیماریوں سے لے کر قاتل سیاہ طاعون تک شامل ہے، منگولوں کو لاحق ہوتے رہتے تھے۔ چنگیز خان سے اریک بویک تک یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ کبلائی خان کے دور میں منگول سلطنت میں اسلام کا اثر و رسوخ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی عادات تبدیل ہونا شروع ہوئی، بالخصوص چغتائی خان کے اسلام میں شامل ہو جانے کے بعد۔ اسی طرح جب یہ سلطنت ہندوستان، فارس اور وسطی چین کی حدود تک پہنچی تو ان اقوام کا بھی طرز زندگی منگولوں تک پہنچنے لگا، اور یہ سب بھی کافی حد تک صاف صفائی کے پابند تھے۔ چنانچہ اس سے بھی منگولوں کی فطرت میں کچھ نکھار آ گیا۔